انسان جب کوئی عمل پابندی کے ساتھ کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو اگر کبھی وہ بیمار ہو جائے، کبھی وہ سفر پر چلا جائے اور بوجہ بیماری اور بوجہ سفر وہ نیکیاں نہ کر سکے جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا یا حالت اقامت میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر نیکیاں کیے بھی بندے کو نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی نیکی کرے تو استقامت کے ساتھ کرے۔ الاستقامت فوق الکرامت، کہا جاتا ہے کہ استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو عمل اگرچہ تھوڑا کرے لیکن پابندی کے ساتھ کرے، استقامت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس میں برکت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ فرمایا جب کوئی بندہ بیمار یا سفر پہ جائے اور اس وجہ سے نفلی عبادات اس سے چھوٹ جائے تو حالت صحت اور حالت اقامت کی طرح اللہ اس کو نفلی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب ایک جگہ ایک بندہ تندرستی کی حالت میں کسی کی عیادت کے لیے جاتا تھا، کسی کے جنازے میں اس نے شریک ہونا تھا اور کسی کی مدد کے لیے اس نے جانا تھا، یہ سارے نفلی کام ہیں اور ثواب کے کام ہیں، لیکن وہ سفر پر چلا گیا اور وہ یہ کام نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالی ان کاموں میں شامل ہوئے بغیر ہی اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک بندہ حالت اقامت میں وہ اشراق جاش کے نوافل پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، صلاۃ التوبہ پڑھتا تھا اور اس کا وہ پابند تھا، لیکن اسے کہیں سفر پر جانا پڑ گیا اور سفر کی وجہ سے اس کی یہ نفلی نیکیاں چھوٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالی یہ نیکیاں کیے بغیر ہی اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کا ثواب لکھ دے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ نفلی عبادات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، فرض کے حوالے سے نہیں۔ فرض پڑھنے سے ہی اس کا ثواب دیا جائے گا، بغیر پڑھے اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھے بغیر فجر کا ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرض کو جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک اس کا ثواب نہیں۔ یہ نفلی عبادات کے حوالے سے کرم خداوندی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بندہ نہ بھی کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ہم جب بھی نیکی کریں تو ہمیں ہر نیکی اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ اس میں استقامت ہو۔ آپ روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ایک دن جوش آیا اور 1000 مرتبہ پڑھ لیا پھر پورا سال پڑھا ہی۔ تو ایسے عمل کا بندے کو اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو پابندی کے ساتھ، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔